کہ ترقی پسند شاعری کی کیا خصوصیات تھیں اور اس تحریک سے متاثر شعراء نے کس طرح کی شاعری پیش کی ہے۔ ساتھ ہی ہم ان معروف شعراء کے بعض اشعار کا بھی لطف لیں گے۔ ادب اپنے عہد کا آئینہ ہوتا ہے اور شاعر و ادیب معاشرے کے سب سے زیادہ حساس افراد ہوتے ہیں۔ ترقی پسند تحریک سے وابستہ شاعر و ادیب کے ذریعے جو ادب وجود میں آیا، اس پر اس عہد، اس تحریک اور تحریک سے وابستہ نظریے کے واضح اثرات تھے۔ اس تحریک سے متعلق اور اس نظریے سے اتفاق رکھنے والے ادیبوں نے اپنی اپنی زبان کے ادب میں ترقی پسند خیالات کی تبلیغ اور تشہیر کی، اور اس طرح اس تحریک نے پورے ہندوستان میں اور ہندوستان کی بیشتر زبانوں میں اپنے وجود کا احساس دلایا۔ اردو میں نظم و نثر دونوں سطح پر بڑے اہم کارنامے انجام دیے گئے۔ ایک طرف پریم چند، راجندر سنگھ بیدی، سعادت حسن منٹو، کرش چند اور عصمت چغتائی وغیرہ فکشن میں اپنے کمالات دکھا رہے تھے۔ دوسری طرف فیض احمد فیض، مخدوم محی الدین، علی سردار جعفری، اسرار الحق مجاز، معین احسن جذبی، ساحر لدھیانوی، جانثار اختر، مجروح سلطان پوری، کیفی اعظمی اور نیاز حیدر اپنی شاعری کے ذریعے اس تحریک کے رگ و ریشے میں گرم لہو دوڑا رہے تھے۔ فیض احمد فیض کو ترقی پسند شعراء میں اہم مقام حاصل ہے۔ فیض غزل کی کلاسیکی روایت سے بھی مستفیض ہوئے اور انقلابی فکر سے بھی استفادہ کیا۔ انہوں نے دونوں کو ہم آہنگ کر کے ایک نئی کیفیت پیدا کی۔ یہ عام طور پر تسلیم کیا جاتا ہے کہ فیض نے انقلابیت کی خاطر تغزل اور تغزل کی خاطر انقلابیت کو کبھی قربان نہیں کیا۔ موضوعاتی سطح پر ان کی ابتدائی نظمیں رومانی تھیں۔ ترقی پسند تحریک کے دور آغاز سے ہی فیض اس میں دلچسپی لینے لگے اور عملی طور پر اس تحریک کی ترقی کے لیے کوششیں کیں۔ تحریک سے وابستگی کے بعد فیض کی شاعری کا موضوع رومانی کے بجائے اشتراکی بن گیا۔ انہیں عشق و محبت کی بجائے معاشرے کے مسائل اور کمزور طبقے کے لوگوں کے دیگرگوں حالات زیادہ اہم محسوس ہوئے۔ اس احساس کی ترجمانی ان کی نظم مجھ سے پہلی سی محبت میری محبوب نہ مانگ سے ہوتی ہے۔ نظم کا پہلا بند ملاحظہ کیجئے: مجھ سے پہلی سی محبت میری محبوب نہ مانگ، میں نے سمجھا تھا کہ تو ہے تو درخشاں ہے حیات، تیرا غم ہے تو غم دہر کا جھگڑا کیا ہے، تیری صورت سے ہے عالم میں بہاروں کو ثبات، تیری آنکھوں کے سوا دنیا میں رکھا کیا ہے، تو جو مل جائے تو تقدیر نگوں ہو جائے، یوں نہ تھا میں نے فقط چاہا تھا یوں ہو جائے، اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا۔ مخدوم محی الدین کا شمار صفحے اول کے ترقی پسند شعراء میں ہوتا ہے۔ مخدوم بہت ہی ذہین اور کھلے ذہن کے انسان تھے۔ دوران طالب علمی انہوں نے مارکسزم کا گہرا مطالعہ کیا تھا اور اس کے قائل ہوتے چلے گئے۔ ان کی نوجوانی کے زمانے میں ترقی پسند تحریک کا باقاعدہ آغاز ہوا۔ تحریک سے نظریاتی ہم آہنگی کے سبب مخدوم اس سے وابستہ ہو گئے۔ انہوں نے حیدرآباد میں ترقی پسند مصنفین کی شاخ قائم کی۔ مخدوم کی ابتدائی دنوں کی شاعری میں جمالیاتی اور خوشگوار احساس موجود ہے۔ انہوں نے عشقیہ اور رومانی نظمیں پورے جوش و جذبے کے ساتھ لکھی ہیں۔ محبت کی چھاؤں، نالے حبیب، انتظار، سجدہ، نورس وغیرہ اسی کیفیت کے اظہار کی مثالیں ہیں۔ ان کی عشقیہ نظم طور کا ایک بند ملاحظہ کیجیے: دلوں میں ازدحام آرزو لب بند رہتے تھے، نظر سے گفتگو ہوتی تھی دم الفت کا بھرتے تھے، نہ ماتھے پر شکن ہوتی نہ جب تیور بدلتے تھے، خدا بھی مسکرا دیتا تھا جب ہم
پیار کرتے تھے، یہیں کھیتوں میں پانی کے کنارے، یاد ہے اب بھی۔ علی سردار جعفری کی شاعری میں طمطراق اور گھن گرج ملتا ہے۔ ان کی تقریر کی طرح نظموں میں بھی بے باکانہ اور خطیبانہ انداز ملتا ہے۔ سردار جعفری افسانہ نگار، ڈرامہ نویس اور ہدایت کار بھی تھے، لیکن ان میں سب سے زیادہ ان کی شاعری مشہور ہوئی۔ ان کا شمار اس تحریک کے قافلہ سالاروں میں کیا جاتا ہے۔ انہوں نے ہنگامی اور موضوعاتی شاعری کی۔ سردار جعفری جوش ملیح آبادی سے کافی متاثر تھے، اس لیے ان کی نظموں میں جوش کا رنگ ملتا ہے۔ نئی دنیا کو سلام، ایشیا جاگ اٹھا اور زندہ نامہ ان کی اہم نظمیں ہیں۔ ان کا بہت مشہور شعر ہے، ان ہاتھوں کی تعظیم کرو، ان ہاتھوں کی تکریم کرو، دنیا کے چلانے والے ہیں، ان ہاتھوں کو تسلیم کرو۔ اسرار الحق مجاز ترقی پسند شاعر کی حیثیت سے بلند و بالا مقام کے حامل ہیں۔ جب وہ علی گڑھ میں تعلیم حاصل کر رہے تھے، اس وقت ترقی پسند تحریک کا آغاز ہو چکا تھا۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں بھی اس تحریک سے ذہنی ہم آہنگی رکھنے والے موجود تھے۔ اسی ماحول کے اثر سے مجاز کے ذہن میں پختگی اور دل و دماغ میں وسعت پیدا ہوئی۔ مجاز نے جس زمانے میں شاعری کی ابتدا کی، اس وقت ہندوستان دوہری غلامی سے دوچار تھا۔ طبقاتی کشمکش، فرسودہ روایات اور انسانیت کا فقدان وغیرہ معاشرے کا عام مسئلہ بنا ہوا تھا۔ مجاز کو ترقی پسند تحریک میں ان تمام مسائل کے روشن امکانات نظر آئے۔ ان کی نظموں میں پرزور طریقے سے ان نظریات کی وکالت ملتی ہے۔ وہ بیک وقت نظم و غزل دونوں پر قدرت رکھتے تھے، لیکن شہرت کا سبب نظم ہی بنی۔ معین احسن جذبی ترقی پسندی دور کے منفرد لب و لہجے کے شاعر گزرے ہیں۔ ان کا تعلق بھی علی گڑھ یونیورسٹی سے تھا۔ ترقی پسند تحریک جب عروج پر تھی، شعراء عام طور پر نظم کی طرف مائل تھے۔ جذبی نے اپنے خیالات و نظریات کی عمدہ عکاسی غزلوں میں کی ہے۔ جذبی کے نظریے کا مطلب بالکل صاف تھا۔ وہ کارل مارکس کے نظریے سے متفق تھے، کمزور طبقے سے ہمدردی اور ان کے حقوق کے لیے بے چین نظر آتے ہیں۔ مزدوروں کی حمایت اور سرمایہ داری کے خلاف آواز بلند کرنے والوں میں جذبی کا نام قابل ذکر ہے۔ سماج کی برائیوں کو دیکھ کر تڑپ اٹھنے والے جذبی کی شاعری میں درد و غم کا عنصر نمایاں ہے، لیکن یہ غم محض ذاتی نہیں ہے بلکہ اجتماعی ہے۔ ان کے اشعار سنیے۔ مرنے کی دعائیں کیوں مانگوں، جینے کی تمنا کون کرے؟ مرنے کی دعائیں کیوں مانگوں، جینے کی تمنا کون کرے؟ یہ دنیا ہو یا وہ دنیا، اب خواہش دنیا کون کرے؟ جب کشتی ثابت و سالم تھی، ساحل کی تمنا کس کو تھی؟ اب ایسی شکستہ کشتی پر ساحل کی تمنا کون کرے؟ ساحر لدھیانوی رومانی طرز پر شاعری کرنے والے نوجوان نسل کے پسندیدہ شاعر تھے۔ زبان سادہ اور سلیس تھی۔ ابتدائی نظموں میں محبت اور جذبات و احساسات، نوجوان دلوں کی آرزوئیں، ناکامی اور محرومی، ان کے عزائم اور ارادے کو مختلف زاویے سے پیش کیا ہے۔ ان کے یہاں رفتہ رفتہ موضوع میں تبدیلی ہوئی اور طبقاتی شعور، انقلابی آہنگ اور اہل اقتدار کو بھی اپنی نظموں کا موضوع بنایا۔ پرچھائیاں ان کی طویل نظم ہے۔ ساحر کے عشقیہ اشعار بہت مشہور ہوئے۔ مثلاً تم میں ہمت ہے تو دنیا سے بغاوت کر دو، تم میں ہمت ہے تو دنیا سے بغاوت کر دو، ورنہ ماں باپ جہاں کہتے ہیں شادی کر لو۔ پھر نہ کیجے میری گستاخ نگاہی کا گلہ، دیکھیے
آپ نے پھر پیار سے دیکھا مجھ کو، تجھ کو خبر نہیں مگر ایک سادہ لوح کو، تجھ کو خبر نہیں مگر ایک سادہ لوح کو برباد کر دیا تیرے 2 دن کے پیار نے۔ انہی کے معاصر جانثار اختر جو 20ویں صدی کے ترقی پسند شعراء میں ایک معتبر اور اہم مقام رکھتے ہیں۔ جانثار اختر نے گرچہ رومانی نظموں سے اپنی شاعری کی ابتدا کی، لیکن جلد ہی سماجی حقیقتوں کی عکاسی کرنے لگے اور ہمیشہ اس تحریک کے نظریے کے حامل رہے۔ جانثار اختر نے اپنے اطراف و اکناف میں ہونے والے واقعات کو دیکھا، محسوس کیا اور انہیں تجربات و مشاہدات کی بنا پر اسے اپنی شاعری میں جگہ دی۔ ان کی شاعری پر جوش، جذبی، سردار جعفری، فیض اور اقبال کے واضح اثرات ملتے ہیں۔ اخترالایمان 20ویں صدی کے مقبول ترقی پسند شاعر گزرے ہیں جو اپنی انفرادی شناخت رکھتے ہیں۔ ان کی شاعری ان کے اپنے تجربات و مشاہدات کا حاصل ہے۔ ان کی نظموں میں فرد اور سماج کا ٹکراؤ اور انسانی رشتوں کی پامالی کی واضح مثالیں ملتی ہیں۔ ان کے یہاں غموں کا احساس، انسانی بے حسی، کمزور طبقے کا درد صاف عیاں ہے۔ ان کے مجموعے کلام کے نام سبرنگ، تاریک سیارہ اور یادیں ہیں۔ ایک لڑکا ان کی نمائندہ نظم ہے جس میں ایک لڑکا مٹتی ہوئی تہذیب کی علامت بن کر سامنے آیا ہے۔ اس نظم کے آخری حصے کے چند مصرے ملاحظہ کیجیے اور خیالات کے ساتھ زبان کی روانی اور برجستگی کا لطف لیجیے۔ سحر کی آرزو میں، غور کیجیے، سحر کی آرزو میں شب کا دامن تھامتا ہوں جب، یہ لڑکا پوچھتا ہے اخترالایمان تم ہی ہو، یہ لڑکا پوچھتا ہے جب تمہیں جھلا کے کہتا ہوں، وہ آشفتہ مزاج اندوہ پرور اضطراب آسا، جسے تم پوچھتے رہتے ہو کب کا مر چکا ظالم، اسے خود اپنے ہاتھوں سے کفن دے کر فریبوں کا اسی کی آرزو کی لحد میں پھینک آیا ہوں۔ میں اس لڑکے سے کہتا ہوں وہ شعلہ مر چکا جس نے کبھی چاہا تھا ایک خاشاک عالم پھونک ڈالے گا۔ یہ لڑکا مسکراتا ہے، یہ آہستہ سے کہتا ہے، یہ کذب و افترا ہے، جھوٹ ہے، دیکھو میں زندہ ہوں۔ اردو کے ان معتبر شعراء کے یہاں فن اور موضوعات دونوں ہی سطح پر کہیں نہ کہیں ترقی پسند تحریک کی اثر انگیزی اور کارفرمائی رہی ہے۔ میں نے یہاں چند نمائندہ شعراء کا تذکرہ کیا ہے، بلا شبہ ان کے علاوہ اور بھی بے شمار شعراء ہیں جنہوں نے ترقی پسند تحریک کے اثرات قبول کیے۔ عزیز طلبہ، آج کے اس تعلیمی پروگرام جس کا عنوان تھا اردو شاعری پر ترقی پسند تحریک کے اثرات، ہم نے اس پہ گفتگو کی اور اس تحریک سے جو شعراء وابستہ تھے جن میں فیض احمد فیض، اخترالایمان، علی سردار جعفری، مخدوم، مجاز، جذبی وغیرہ، ان کے بارے میں گفتگو کی اور جو ان کے اہم اشعار اور ان کی نظمیں جو تھی